نیوز آپ کے لیے بہت سے ایسے پروگرام لے کر آتا ہے کہ جس میں آپ کو ہم انفارمیشن دیتے ہیں پاکستان کے بارے میں، کشمیر کے بارے میں، اپنے لوگوں کے بارے میں، اور جو یہاں پر رہتے ہیں یہاں کے بارے میں اور وہاں کے بارے میں۔ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم انفارمیشن آپ تک پہنچاتے رہیں اور آپ جانتے رہیں کہ ہمارے ملک کے لوگ کیا کرتے ہیں اور ہمارے ملک کی ضروریات کیا ہیں۔ یہاں پر بسنے والے بہت محنت کرتے ہیں، لیکن ہمارے ملک میں رہنے والے بھی بہت محنت کرتے ہیں۔ اس وقت آج جس شخصیت کو ہم آپ کے ساتھ ملوا رہے ہیں ان کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے، اور وہ آزاد کشمیر کی اسمبلی کی ممبر ہیں، وہ اسمبلی کے، اور وہ ان کے پاس قلمدان ہے وزارت کا، اور وزارت جو ہے تعلیم کی وزارت ان کے پاس ہے، اور ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ وہاں پر ہماری کیا ریشو ہے تعلیم کی۔ سب سے پہلے تو ہم ان کا تعارف کرواتے ہیں۔ جناب ہمارے ساتھ اس وقت عبدالوحید صاحب موجود ہیں، جن کا تعلق مغل فیملی سے ہے، اور ایک خاندانی طور پر یہ میں بتانا چاہوں گا کہ ہم سب سے پہلے تو آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا، اور بالخصوص آپ کے اس چینل کا، کہ جنہوں نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم بھی آپ کے جو سامعین ہیں ان سے مخاطب ہو سکیں۔ تو مجھے آپ کے یہ چینل کا جو مونو ہے اس کو پڑھ کے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ علم کے نام پہ آپ نے قائم کیا ہے، اور العلم نور، علم اللہ کا نور ہے۔ میرے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی اس چینل کو، آپ کی کاوشوں کو اپنے نور سے ملا پڑے۔ تھینک یو۔ لیکن تھوڑا سا یہ گزارش میں کروں گا کہ آپ کشمیر کے بارے میں بتائیں کہ وہاں پر پاپولیشن کیا ہے اور اس کی شرح کیا ہے، بچیوں کی شرح خواندگی کیا ہے، بچوں کی شرح خواندگی کیا ہے، آپ کا تعلیم کے ساتھ ہے، اور تعلیم کے اوپر آپ کتنا پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ وہاں تعلیم حاصل کریں اور ملک اور قوم کی خدمت کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری خوش بختی ہے کہ مملکت پاکستان جو ہے اس کو اور آزاد کشمیر کو کہ اس کا سپورٹنگ یونٹ نہیں ہے، لیکن اگر ہم تقابلی جائزہ لیں پاکستان کے چاروں پروونسز کا آزاد کشمیر کے ساتھ، تو آزاد کشمیر میں ایجوکیشن ریشو جو ہے وہ 76% ہے، اینڈ وی آر ایٹ دا ٹاپ الحمدللہ۔ جتنے بھی بین الاقوامی فارن پروجیکٹس ہیں اور جن لوگوں نے غیر جانبدارانہ مبصرین نے جو اس وقت تک اعداد و شمار جمع کیے ہیں، اس میں آزاد کشمیر کا جو خطہ ہے اس میں شرح خواندگی جو ہے 76% ہے۔ اس میں یقیناً پبلک سیکٹر کے جو اسکول ہیں ان کا ایک کردار ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر میں چلنے والے جو ادارے ہیں ان کا بھی ایک کردار ہے۔ جہاں تک حکومت آزاد کشمیر کے وسائل کی بات ہے تو آزاد کشمیر کے بجٹ کا ایک کثیر حصہ، یعنی سب سے زیادہ جو ہم خرچ کر رہے ہیں وہ ایجوکیشن پہ کر رہے ہیں، اور اس ایجوکیشن کے بجٹ کو دن بدن مزید بڑھانے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ آزاد کشمیر ایک ہلی ایریا ہے، اس کا ٹیرین جغرافیائی محل وقوع ایسا ہے کہ جس میں شہری علاقوں کی نسبت اگر آپ دیکھے جائیں تو پہاڑی علاقہ ہونے کے ناطے وہاں ایک سکول، جہاں شہری علاقوں میں ایک سکول ضرور پڑتا ہے، وہاں پہاڑی علاقے میں 4 سکول ضرور پڑتے ہیں۔ چنانچہ اسی بنیاد پہ نیڈ بیسڈ سکولز قائم ہوئے ہیں، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ بہت سارے ادارے جو ہیں وہ ان میں انفراسٹرکچر جو ہے ان کا نہیں ہے، امارات موجود نہیں ہیں، بے شمار اور چیزیں ہیں، لیکن گریجولی میں یہ کہوں گا کہ ہمارے لوگوں میں، ہمارے بچوں میں، والدین میں ایک طلب ہے، تڑپ ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ پہلے آج سے 10 سال پہلے کچھ اور نوعیت کے مطالبات کرتے تھے، لیکن آج جب بھی جس گلی محلے میں ہم جاتے ہیں ایک ہی طرح کا مطالبات ہے کہ ہمیں سکول چاہیے، ہمیں سکول کی اپگریڈیشن چاہیے۔ یہ ایک ایسا ٹرینڈ ہے جس کو ہمیں قومی سمت دینے کی ضرورت ہے، قومی دھارے میں لانے کی ضرورت ہے۔ کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ تعلیمی ادارے بے شمار قائم ہو گئے ہیں، لیکن ان تعلیمی اداروں کے اندر مطلوبہ سہولیات کا فقدان ہے۔ مطلوبہ سہولیات فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے، اور ریاست جو ماں کا درجہ رکھتی ہے اس کے پاس وسائل اتنے نہیں ہیں۔ اسی بنیاد پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کو آگے آنا چاہیے، اور ڈونرز کو آگے آنا چاہیے، اور جو مخیر حضرات ہیں ان کو آنا چاہیے آگے، اور اپنے اپنے علاقوں کے اندر جہاں کہیں جن اداروں کو مکانیت کی کمی ہے، جن اداروں کے اندر بلڈنگ وغیرہ نہیں ہے، ٹیچنگ میٹیریل وہاں موجود نہیں ہے، تاکہ وہ لوگ فراہم کریں۔ تو یہ علم کی اپنی برکات ہوتی ہیں۔ جی علم کی تو برکات ہے، لیکن یہ پوچھوں گا تو وہاں پر کتنی یونیورسٹیاں ہیں؟ آزاد کشمیر کے اندر اس وقت مسٹ یونیورسٹی ہے، اے جے کے یونیورسٹی ہے، ابھی ایک وومن یونیورسٹی کا قیام عمل میں لایا ہے، آئی ٹی یونیورسٹی بننے جا رہی ہے۔ میرے اللہ کا کرم ہے، احسان ہے کہ آزاد کشمیر کا خطہ خود کفالت کی طرف جا رہا ہے تعلیم کے میدان میں۔ آپ کا تعلق بڑی خوبصورت ایک وادی سے ہے، وادی نیلم جس کو کہا جاتا ہے، اس کے اندر تعلیم کی شرح اور اس کے اندر آپ نے تعلیمی اداروں کے بارے میں یا یونیورسٹی قائم کرنے کے بارے میں کبھی سوچا یا کیا یا ہوئی؟
देखें, हम गली मोहल्ले में हल्कों की बुनियाद पर यूनिवर्सिटीज़ कायम नहीं होती। पहले तो मैं इस बात की नफ़ी करूँगा। यूनिवर्सिटीज़ कायम होती हैं मरकज़ियत की बुनियाद पे। इलाके को देखा जाता है कि कौन सा इलाका मरकज़ी जगह मुकाम है जहाँ सारे स्टूडेंट्स को उसके कैचमेंट एरियाज़ को देखना पड़ता है कि उसके साथ कितना कैचमेंट एरिया बनता है जहाँ के तलबा आके वहाँ तालीम हासिल करें। जहाँ तक आपने बतौर ख़ास मेरे इलाके की बात की, मैं आपका शुक्रिया अदा करते हुए ये कहूँगा कि 1000 साल पुरानी यूनिवर्सिटी जो है शारदा की, बुद्ध ज़माने की, उसके आसार आज मौजूद हैं। और 1000 साल कबल मेरा इलाका जो है इल्म और फ़न और आगाही का मरकज़ हुआ करता था। क्या आज कोई यूनिवर्सिटी उस इलाके में है? 1000 साल पहले तो थी। मैं वही कह रहा हूँ, ये वो वक्त था जब अभी सब कॉन्टिनेंट, पुराने ज़माने की ये बात है, आज भी उसके आसार मौजूद है। मैं क्रेडिट देना चाहूँगा वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को कि आज से 4 माह कबल बजट से पहले वो मेरे साथ मेरे हल्के इंतखाब में तशरीफ़ ले गए और उस यूनिवर्सिटी की जो बाकियात हैं उन पे खड़े होके शारदा के, नीलम के आवाम के साथ उन्होंने ये वादा किया कि इंशाअल्लाह ताला हम शारदा में इस यूनिवर्सिटी को रिवाइव करेंगे, जो 1000 साल पुरानी तहजीब की आमद यूनिवर्सिटी है, जो पूरी दुनिया के, चीन से लोग वहाँ आते थे, चीन से लोग पढ़ने के लिए, पूरे हिंदुस्तान से लोग पढ़ने के लिए वहाँ आते थे। इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश है, ख्वाहिश है कि उसका इह्या करें। उससे पहले हमारी ये ख्वाहिश है कि हम नीलम के अंदर यूनिवर्सिटी कैंपस का इजरा करें। मेरा ये सवाल है कि आप पहली दफ़ा इलेक्ट हुए हैं या दूसरी बार या मुतअद्दिद बार? कब पहली दफ़ा इलेक्ट हुए हैं? मैं 2001 में, फिर 2006 में और 2011। और इससे पहले आपकी सीट पर किसी और पार्टी की हुकूमत थी या आपकी, या हैं या निजी तौर पर? मैं 26 तारीख से लेकर 2 तारीख फिर कोलिशन पार्टनर या ये, इसके बारे में आप कुछ कहेंगे? पाकिस्तान की सियासत के बारे में, कश्मीर के बारे में तो आपने काफ़ी गुजारिश कीजिए कि हाइडल के शोबे में, तो हम अपने इस इलाके को, अपनी इस रियासत को हाइडल के, सिर्फ एक हाइडल के शोबे को प्रमोट करके हम अपने इस इलाके को माशी एतबार से इतना खुद कफील बना सकते हैं कि हम स्विट्ज़रलैंड के बराबर हैं। हमारी नीयत साफ़ है, हमारे टीम कैप्टन की नीयत अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ है। इससे हट के देखें आप, टूरिज़म का जितना पोटेंशियल आपको आज़ाद कश्मीर के अंदर है, इट्स नो वे। आपके पास दुनिया का कीमती तरीन वर्ल्ड क्लास रूबी जो है, दैट फॉल्स इन हाइजे की, मेरे हल्के इंतखाब के अंदर है, वो नीलम में अमेरिकन तहकीकी सब कॉन्टिनेंट में, इस एशिया में कहीं भी नहीं मिलेगा। इजी रिटर्न है उसका, और हुकूमत आज़ाद कश्मीर बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि हम पूरी कमिटमेंट के साथ ये कहते हैं कि जो सरमायाकार वहाँ आएंगे उनका सरमाया, इज़्ज़त और उनको सहूलियात पहुँचाना हुकूमत आज़ाद कश्मीर की अवलीन ज़िम्मेदारी है। हम ये चाहते हैं कि हम अपने वसाइल को बरोकार लाएँ ताकि अपने पाँव पे खड़े हो सकें, खुददार कौम की तरह। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इसी के साथ आपका, तो बहुत मेहरबानी वही साहब, और इंशाल्लाह खुदा आपको कामयाब करे। नाज़रीन, देख रहे थे उनके जज्बात, बहुत खूबसूरत अंदाज में मैसेज दिया कश्मीरी जहाँ पर रह रहे हैं, और हमें अपना बिजनेस करें, मुल्क और कौम की तरक्की करें, तहफ़्फ़ुज़ हम फराहम करेंगे।